پیچھے والے آگے بیٹھ جائے تاکہ آنے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا اور دنیا دار الاسباب بنائی کہ آدمی دنیا کا ہر کام منظم طریقے سے کرتا ہے۔ مثلاً کھیتی کرنے والا کسان وہ اپنے اوقات کو برباد نہیں کرتا۔ جس زمانے میں کھیتی کی صفائی، نیندنا ہے، اس طرح کے جو کام ہے وہ اپنے اوقات پر کرتا ہے۔ بیج عمدہ سے عمدہ لاتا ہے، ایسا نہیں کہ سڑا ہوا بیج ڈالے یا جلا ہوا ڈالے تو کھیتی نہ ہوئے۔ اور جس وقت جو چیز کھیت میں پہنچانے کی ضرورت ہے، کھاد ہے یا جہاں نہروں کا انتظام ہے وہاں پانی ہے، تو اپنے اوقات پر پہنچاتے ہیں۔ تاجر آدمی کو ہم دیکھیں تو تجارت میں ایسی جگہ دکان بناتا ہے جہاں مارکیٹ میں وہ چیز چلے۔ ایسا نہیں کہ سبزی کی مارکیٹ میں کوئی آدمی کپڑے کی دکان کر دے، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ایسے ہی ملازم کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اپنے اوقات کا پابند رہتا ہے، تاکہ اگر وقت کی پابندی نہ کرے تو ملازمت سے ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے اسلام اور دین جو ہم تک بھیجا، آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دین پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام دے کر اللہ خوش بھی۔ الیوم اکملت لکم، کہ آج کے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے میری نعمت کو تم پر مکمل کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام دے کر جو ہے میں خوش ہوں۔ اب اس کے لیے، اس اسلام پر چلنے کے لیے بھی وقت جو ہے، ہماری زندگی کے جتنے سانس ہم لے رہے ہیں، یہ ہمیں موقع ہے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں حق تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانو، قبول کرو، یعنی عمل کرو۔ اذا دعاکم، جب تم کو بلائے، لما یحییکم، جس میں تمہاری زندگی، تو زندگی آدمی اللہ کے احکام پورا کرے گا تو آخرت آباد ہو جائے گی، اور اللہ دنیا بھی بنا دیں گے۔ جو آدمی آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے اور آخرت جو ہے بناتا ہے تو اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ زندگی کی طرف بلانا، دین کی طرف، ایمان کی طرف، کہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لو اور اللہ کو ناراض نہ کرو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ
کہتے تھے کہ تم اپنا اور خدا کے درمیان میں تعلق صحیح کر لو، اللہ تمہارا اور جو ہے مخلوق کے درمیان تعلق صحیح کر دے گا۔ ہمارے یہاں مدارس میں جو ہے ایک زمانے تک یہ جو طلبہ فارغ ہوتے فتویٰ جو افتاء سے، تو 3 نصیحتیں کی جاتی تھی۔ ایک نصیحت یہ کہ من اصلح بینہ بین اللہ، کہ تم اپنے اور خدا کے درمیان میں تعلق صحیح کر لو۔ اصلح اللہ بینہ و بین خلقہ، کہ اللہ تمہارے اور مخلوق کے درمیان میں تعلق صحیح کر دے گا۔ اس لیے کہ مفتی کو مسئلہ پوچھتے ہیں، کئی لوگوں سے دشمناوٹ ہوتی کہ ان کے خلاف کوئی بات اگر فتوی میں لکھ دے تو کئی دن تک وہ منہ چڑھا کر پھرتے ہیں۔ یہ ہر ایک کو تجربہ ہے، یا کوئی مولوی صاحب نے کوئی مسئلہ بیان کر دیا تو کبھی کبھی لوگ منہ چڑھا کر پھرتے ہیں، حالانکہ خیر کی بات ہوتی ہے، منہ چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بات کہے تو ہمیں پہلے سوچنے کا کہ یہ بات صحیح ہے تو ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اگر ہمارے سدھرنے کے لیے کہیے تو ہم وہ کام چھوڑ دیں، صحیح کام پر آ جاوے۔ تو آدمی سدھرے، ایک بے نمازی ہے کہ نماز کی بیان کیا کسی عالم نے اور بے نمازی منہ چڑھا کر پھرے، یہ غلط بات ہے، اس کو نماز شروع کر دینی چاہیے۔ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا تو کوئی زکوٰۃ کا کوئی بیان کیا تو اس کے لیے خیر ہے کہ زکوٰۃ دے وے، اس لیے کہ حق تعالیٰ شاہنو جو ہیں بہت نعمتیں دیں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو تم بیچتے ہیں بلائی، جو کچھ تم کرتے ہو بیچتے ہو تو تم اللہ کے یہاں پالو گے، خوب اللہ دیں گے۔ اتنا دنیا میں تو کہ ایک آدمی زندہ رہتا ہے، ایک مدت کے بعد دنیا سے جو ہے کنٹال جاتا ہے کہ چلو اب مر جاؤں تو اچھا، لیکن اسی آدمی سوچتا ہے کہ کہیں آخرت میں تو ہمیشہ رہنا، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں نہیں ہوگا۔ لا یبغون ہی والا کوئی چاہے کہ نہیں کہ مجھے دنیا میں جانا ہے، بڑی نعمتیں جو وہاں ملے گی ان نعمتوں کی وجہ سے کوئی واپس آنے کی بات نہیں کرے گا۔ تو یہ کہ آدمی ہم لوگ جو ہیں دین کی طرف بلاؤ، اس میں ہماری زندگی ہے کہ اس میں ہماری دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی۔ آگے جو ہیں حق تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح کرنے کا، کہ ہم صحیح کاموں میں لگاویں۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے، بیچ میں آ جاتے بندہ اور اس کے دل کے درمیان۔ حق تعالیٰ کسی کو مہر نہیں لگا دیتا کہ اب اس کو ایمان نہیں ملے گا۔ جب آدمی ضدی اور حق سے روگردانی کرے تو پھر مہر لگا دے، یا سستی کرے دینی کاموں سے تو اللہ اسے دین کے کاموں سے پہلے پیچھے کر دیتا ہے، اور اگر اور سستی کرے تو باہر کر دیتا ہے۔ یہ حائل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ بندہ جب ہم لوگ دین کے کاموں سے پیچھے رہیں گے تو اللہ پھر جو ہے ہمیں پیچھے کر دیں گے۔ یا تو آدمی مر جائے، ایک آدمی ظہر کی نماز عصر کی نماز مثلا نہیں پڑھا، پڑھتا ہوں مر جاتا ہے، کبھی نصیب بھی نہیں ہوتی، یا ایسی کوئی بیماری لگ جائے کہ نماز کا ہی نہیں رہتا، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایسا کام میں مشغول ہو جاتا ہے کہ نماز کی اس کو فرصت نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حائل ہونا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ لوگ صف کے پیچھے جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے تنبیہ کی،
لا یزال قوم یتاخرون کہ قوم پیچھے ہو جاتی ہے، حتیٰ یؤخرہم اللہ کہ یہاں تک کہ اللہ جو اس کو پیچھے کر دیتا ہے۔ یہ قرآن میں بھی حق تعالیٰ نے سمجھایا، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ کہ ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو جانتے ہیں، جو دین کے کام میں آگے بڑھے، تعلیم ہے، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، حلال کی روزی ہے، اپنے زندگی کے اوقات کو صحیح لگانے میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ بے خبر ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں، جو دین کے کاموں سے پیچھے رہے۔ تو یہ حق تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے بعد آدمی بہت سی مرتبہ کبھی کبھی ایمان میں کافر ایمان نہیں لاتا کہ کل لاؤں گا پرسوں بھی کہتے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت میسرہ ابن مسروق عبسی رضی اللہ عنہ یمن کے صحابی، وہ پرانے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حج میں آتے تھے، یمن سے لوگ آئے، 19 آدمی تھے ان کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، ان لوگوں کو، یہ سمجھدار تھے۔ قوم نے کہا جانے دو، اس کی قوم نے کہ نہیں یار سنو، بات تو سنو۔ پھر نبی علیہ السلام کو امید ہو گئی، پھر ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا آدمی قوم کے ساتھ ہو جائے، میری قوم پوری مجھ سے مخالف ہے۔ پھر جب حد ان کی پوری ہوئی تو یہ انہوں نے میسرہ نے کہا رضی اللہ، بعد میں ایمان لے آئے تھے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ اپنے فیدق کے یہودیوں کو ملے، کیونکہ یہ اہل کتاب ہے۔ تو یہ لوگ فیدق میں گئے اور وہاں یہودی علماء سے ملاقات کی۔ تو ان یہودی علماء نے ان کو کہا تم سے بدتر روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، کہ کیوں؟ کہ تم نے جس صفت کا آدمی اور جس کے شکل و صورت کا اور جو دعوت بتائی، یہ آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو آخری نبی ہے، اور تم کو تو براہ راست نبی نے دعوت دی ہے، تم کو ایمان لے آنا چاہیے۔ تو انہوں نے میسرہ نے اپنی قوم کے 19 آدمیوں کا کہ ایمان لے آئے، کہ چلو نا اگلے سال دیکھیں گے۔ یہ یمن پہنچے، اب لوگ حج میں آتے ہیں تو باتیں وہاں کی بتاتے، اس ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے۔ وہ لوگ گئے تو کہا کہ ایک آدمی جو ہے مکہ میں علل اعلان یہ اعلان کرتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک ایک، عزت دینا، روزی دینا، تندرستی دینا، اولاد دینا، سب اسی کے ہاتھ میں۔ اب یہ بتوں کے پجاری تھے، ان کو کہاں سمجھ میں آتا؟ تو یہ ان بتوں کے پجاریوں نے دیکھا کہ مسئلہ ٹیڑھا ہے، اس لیے منع کیا کہ اب حج میں نہیں جانے کا۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور 10ویں سال جب حج کیا تب یہ آئے میسرہ ابن مسروق عبسی رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ میرے ساتھ جو 19 آدمی تھے سب مر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خبر سننے کے بعد جو ایمان نہ لاوے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور آپ نے بہت دیری کی، اگر وہ جلدی ایمان لاتے بہت بڑا درجہ حاصل کر لیتے۔ تو یہ اوقات کی حفاظت جو ہے، ہم لوگ نماز میں آگے بڑھے، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، اور گناہ کے کاموں سے اگر دور رہیں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اور جو ہم اس کے خلاف چلیں گے تو دیکھتے ہیں دنیا کے احوال بدل رہے ہیں، اور دنیا کے ملکوں میں لوگ اپنے وطنوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اس کو ہم دور نہ سمجھیں، اگر ہم نے بھی بغاوت کی اور سرکشی کی تو وہ دین دور نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں آگ جو لگتی ہے وہ پھیلا کرتی ہے۔ اس وقت دنیا کے حالات اس طرح ہو چکے ہیں
اس لیے پکی توبہ کریں اور اللہ رب العزت سے ہمارا صحیح تعلق پیدا کرے. تو یہ جب ہم ایسا کریں گے تو حق تعالیٰ شانو جو ہے ہمیں اپنا بنا لیں گے اور ہمارے لیے راہیں کھول دیں گے. اس لیے آخری طور پر حق تعالیٰ نے تنبیہ کر دی وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ اسی کی طرف تم جمع کر دیے جاؤ گے. دھوکے میں مت رہے ہم کہ کون پوچھنے والا ہے. بہت سی مرتبہ آدمی مثلا ہمارے یہاں جو گناہ کے کام ہوتے کبھی سوداگری میں ہوتے ہیں. ایک آدمی جو ہے مکان بیچ دیتا ہے اور مکان بیچ دیا وہ سودا ہو گیا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سودے میں آدمی پھر جاتا ہے جب مکان والا کہ اب مجھے نہیں دینا ہے یا کوئی بہانہ نکالتا. اب یہ سودا جو پھوک نہیں ہوتا جو ہم نے کر لیا ایجاب و قبول سے کہ اس نے کہا میں نے بیچا دوسرے نے کہا خریدا تو ہو گیا. اب پھرنا گناہ. بہت سی مرتبہ بیانہ کی رقم کھا جاتے ہیں جس کو بہت سی زبانوں میں صورتی بھی کہتے ہیں, ہم لوگ بیانہ کہتے ہیں. وہ کھا جاتے ہیں. کھا جانا بھی حرام ہے, بیانہ واپس کرنے کے لینا ہے. تو ایسے بہت سے گناہ. مثلا ایک آدمی ملازم ہے, اب ملازم میں ملازمت کے اوقات مقرر ہے. مثلا 6 گھنٹے پڑھانا ہے. اب اس میں پڑھا ہوئے اپنے اوقات کو برباد نہ کرے. بہت سے مرتبہ آدمی ملازمت میں جاتا ہی نہیں حاضری لکھ دیتا ہے, یہ حرام ہے. یا وہاں گیا کوئی ٹیچر ہے اسکول کا پڑھاتا نہیں ہے تو اب اس کو اس کی تنخواہ حرام ہوگی. اس لیے کہ حکومت اس کو وقت کی تنخواہ دیتی ہے. ایسے بہت سے کام ہم حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کسی آدمی نے دھوکہ دیا, پیسے وصول کر لیا دھوکے سے, تو یہ حرام کا کھا جاتے ہیں اور ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. اس لیے جتنے حرام کی راہیں ہیں, چاہے سود کے ذریعے آتا ہو, چوری کے ذریعے آتا ہو, ظلم کے ذریعے آتا ہو, دھوکہ بازی سے جمع ہم کر رہے ہو, تو یہ سب حرام کی راہیں ہیں. یہ ساری راہیں جو ہیں یہ وقتی طور پر آدمی کو اچھی لگے گی لیکن یہ پریشانیوں کے دروازوں کو کھول دے گی. اس لیے کہ ہر گناہ جو ہے آدمی کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے ہم لوگ پکی ایک تو توبہ کریں اور ہم میں جو بے نمازی ہے ان سے ہماری والہانہ درخواست ہے نماز کو قائم کرے اور نماز پڑھے مکمل. بہت سے لوگ تو جمعہ میں دیکھتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں پھر جمعہ میں دکھائی دیتے ہیں. یہ ڈرنے کی بات ہے کہیں اللہ تعالی ہمارا نام مسلمانوں کی لسٹ سے نکال نہ دے. روزانہ 5 نمازیں 8 40 نمازوں کے بعد ہم دکھائی دے. ہم دیکھیں اسکول میں ہمارا بچہ جاتا ہے 5 دن نہ جاتے اسکول والے بھی نکال دے. وہاں ہماری ساری عقلیں دوڑتی ہیں. اور نماز کے لیے اللہ کا حکم ہے, اعلان کیا جاتا ہے آؤ نماز کے لیے. مؤذن اعلان کرتا ہے اور یہ بیان والے بھی تبلیغ والے بھی کہتے ہیں, گشت کرتے ہیں, وہ بھی تو بیان کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. یہ سب اللہ کی طرف سے حجت ہے. اللہ تعالی ہمیں ایک تو نمازوں کی پابندی نصیب کرے. یہ جو جماعت آتی ہے اعلان ہوتا ہے کہ پنکھوں کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا یا ممبر کے لیے نہیں اعلان کیا جاتا. یہ جتنے بیٹھنے والے سب کے لیے اعلان کیا جاتا ہے. بیٹھے بھاگنے کا جو ہمارا ماحول ہے یہ بہت بڑی محرومی کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کو دیکھا, ایک آگے بیٹھ گیا, ایک پیچھے اور ایک بھاگا. آگے والے کو تو کہا کہ اللہ نے اپنی رحمت میں لے لیا, دوسرے کے بارے میں کہا اللہ سے اس نے حیا کی, اللہ نے اس سے حیا کی, اس کو پہلے والے کے درجے میں نہیں پہنچایا. اور تیسرے کے بارے میں جو بھاگ گیا اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے منہ موڑا, اللہ نے بھی اسے منہ موڑ لیا. اس لیے اعلان ہوتا ہے مسجدوں میں دین کی بات ہوگی. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی ذات کو عقل مند سمجھ کر بھاگ جاتے ہیں. یہ بہت بڑی محرومی ہے. یہ عقل مندی نہیں احمقانہ کام ہے. اس لیے جو بھاگتے ہیں ان سے تو ہماری درخواست ہے کہ بیٹھے اور دین کی باتوں کو سنیں. یہ جو ہمارا گشت ہوگا آج بھی اور کل,
اور دین کی باتیں بھی ہوگی. تو مغرب بعد ہمارے یہاں بیان ہوتا تھے، تو یہ بھاگنے کا ماحول نہ بناوے، ہم اس کو ساتھ دے. کونو انصار اللہ، تم اللہ کے دین کے مددگار بنو، یہی ہماری حفاظت ہے. ہم مدد کرے تو بیٹھے، مغرب بعد جو بیان اور عصر بعد بیٹھے، اور جب بھی کوئی جماعت آوے ان کو ساتھ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی. مستورات کی جماعت ہوتی ہے جاکوان کے مکان کہ کے کہاں بیان کب ہوگا؟ 3:30 مستورات. مستورات کی جو جماعت آئی ہوئی ہے، تو یہ بیان جکوان کے وہاں ہوگا. اب 3:30 بجے بیان ہوگا. تو اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجے اور تاکید سے بھیجے تاکہ جاوے، دین کی باتیں سنیں، گھروں میں دین آوے. یہ ہمارا گھروں میں دین آئے گا تو ہماری اولاد دیندار بنے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی خوب توفیق نصیب کرے.